اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ ہادی حسنین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ٹاپک آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ ان فارمرز کے لیے بہت مفید ہے جو ڈیری فارمنگ میں آنے کی خواہش مند ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہ ٹاپک ہے کمرشل ڈیری بریڈز ان پاکستان، یعنی کہ وہ کون سی ڈیری بریڈز ہیں جن کو اپنے ہرڈ میں شامل کر کے آپ ایک منافع بخش کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پہلی بریڈ کی بات کریں تو وہ ہے ایک امپورٹڈ ایکزاٹک بریڈ جس کا نام ہے ہالسٹین فریزین۔ اس کا اوریجن ہے فریز لینڈ ہالینڈ۔ فیچرز کی اگر اس کی بات کی جائے تو یہ ایک ہیوی باڈی سٹرکچر اینیمل ہوتا ہے، لہٰذا یہ ڈوئل پرپز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ڈوئل پرپز سے مطلب یہ کہ یہ دودھ دینے کے ساتھ ساتھ گوشت پہ بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر ہم نر کی بات کریں۔ میچور جو اس کا میل ہوتا ہے اس کا وزن تقریباً 1000 کلو کے درمیان ہوتا ہے، اور فیمیل جب میچور ہوتی ہے تو تقریباً 550 سے 650 کلو کے درمیان اس کا وزن ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک ہیوی باڈی ویٹ اینیمل ہے تو اس کا جو کاف ہوتا ہے، جب اس کا ڈے اولڈ کاف کی بات کریں تو اس کا ویٹ بھی تقریباً 35 کے جی سے لے کر 45 کے جی تک کا ہوتا ہے۔ پہلی کلونگ کیونکہ یہ ایک پیور بریڈ نہیں ہے، اس کو ایک کمرشل ڈیری بریڈ بنایا گیا ہے، تو لہٰذا اس کی جو پہلی یوں کہو کہ پہلی کلونگ تقریباً 2 سال یعنی کہ 24 مہینے سے لے کے 30 مہینے کے درمیان یہ اپنی پہلی کلونگ کر دیتی ہے۔ اس کے اعتبار سے یہ جو پیگننٹ ہونے کے لیے جو ہیٹ پہ آتی ہے وہ تقریباً 15 سے 16 مہینے پہ یہ ہیٹ پہ آ جاتی ہے، بشرطیکہ کہ صحیح نیوٹریشن، باڈی سکور اور فیڈنگ وغیرہ کے تمام ریکوائرمنٹ اس کی پوری کی گئی ہوں۔ اب اگر اس کی ایلڈ کی بات کی جائے تو اگر یہ پر لیکٹیشن ایلڈ جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ ایوریج کی اگر میں بات کروں تو تقریباً 7200 سے لے کے 9000 لیٹرز اس کے جو پر لیکٹیشن جو ہے دودھ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات اچھا انوائرمنٹ اور ساری چیزیں فلفل کرنے کے بعد اگر صحیح آپ اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں تو تقریباً 12000 لیٹر بھی اس کی جو پر لیکٹیشن دودھ جو ہے اس کا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ہیوی باڈی اینیمل ہے اور اس کی ایلڈ بھی عام جانوروں کے مقابلوں میں کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اس پہ جو اس کی قوت مدافعت ہوتی ہے اور اینیملز کے مقابلے میں وہ کافی کم ہوتی ہے، یعنی کہ اس پہ جو بیماری کا حملہ ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے، اسٹریس اس پہ جلدی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے فارمر کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ سردیوں میں یہ جانور اچھی پروڈکشن دیتا ہے، مگر گرمیوں میں اس پہ جو گرمی کا اثر انداز ہیٹ ٹالرنس کے حوالے سے جو ہے یہ جانور کافی جو ہے وہ پریشان کن ثابت ہوتا ہے۔ بٹر فیٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کا بٹر فیٹ منیمم 3.5 سے لے کے 4.5 بٹر فیٹ اس کا ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پروٹین بھی اس کی جو ہے تقریباً 3.15 سے لے کے 3.50 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہ اینیمل ایک امپورٹڈ پیور بلڈ لائن اینیمل ہے جس کا اوریجن ہالینڈ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہ ایک ایکزاٹک بریڈ ہے۔ اچھا، میرا اگر آپ سجیشن لینا چاہیں گے تو یہ میں بگنرز کے لیے کبھی بھی ایڈوائز نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے جس وقت جانور اپنے ہرڈ میں انکلوڈ کی جائے، کیونکہ یہ اس کے وہ فارمر رکھے جو تھوڑا سا تجربہ کار ہے یا تجربہ کار ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم دوسری بریڈ کی بات کریں جو کہ مجھے بہت پسند ہے وہ ہے جرسی بریڈ۔ یہ جرسی بریڈ جو ہے ایک پیور اوریجنل ڈیری بریڈ ہے جس کا اوریجن جو ہے وہ جرسی آئی لینڈ جو کہ کلوز ٹو انگلینڈ ہوتا ہے، تو یہ بریڈ بھی ایک امپورٹڈ بلڈ لائن اینیمل ہے، لیکن یہ ایک پیور بریڈ ہے۔ اسی کلر کی بات کی جائے تو یہ سم ہاؤ جو ہے وہ یلوش اور ملتا جلتا ریڈش کلر میں جو ہے وہ پیل یلو کلر آپ سمجھ لیں کہ اس کا کلر ہوتا ہے،
اور اگر میچورٹی ویٹ کی بات کی جائے، جو ایک فیمیل کے میچور ویٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 540 سے تقریباً 880 کے جی کے درمیان ہوتا ہے، اور میل کا وزن تقریباً 540 سے لے کے 820 تک کا وزن جو ہے دیکھا گیا ہے، جبکہ فیمیل کی بات کی جائے تو تقریباً 380 سے لے کے 450 تک کا وزن اس میں فیمیل کا ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی ہوتا ہے۔ اب میچورٹی جو ہے وہ اس جانور کی تقریباً کوئی 26 مہینے سے لے کے 30 مہینے کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 2 سال سے 2.5 سال کے درمیان اس جانور جو ہے میچور ہوتا ہے۔ ملک ایلڈ جو ہے اس کی تقریباً 3600 سے لے کے تقریباً 6500 تک کی جو ہے وہ لیٹرز یعنی کہ ملک ایلڈ اس کی دیکھی گئی ہے۔ لیکٹیشن کی جو ڈیز ہوتے ہیں اس کو تقریباً 305 دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک امپورٹڈ پیور بریڈ اینیمل ہے۔ بٹر فیٹ اس میں بہت ہی بہترین ہوتی ہے، کیونکہ یہ پیور بریڈ اینیمل ہے۔ 4 سے 5 اور کبھی کبھار 5.5% تک کی فیٹ بھی ریکارڈ کی گئی ہے، اور پروٹین اس میں بہت ہی بہترین ہوتا ہے 4%۔ اچھا، ایک چیز میں جو اس جانور کی میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یلوئش کلر کا۔ تو چیز کمپنی بنانے والی کمپنیز جو ہوتی ہیں اس کا دودھ بہت ہی پسند کرتے ہیں، اور اگر تو وہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہرڈ میں 90 to 95% جرسی فیمیلز کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ انکلوڈ رکھتے ہیں، تاکہ ان کا دودھ جو ہے وہ چیز کے لیے مناسب اور کوالٹی کے اعتبار سے مناسب رہے۔ اب جو ہے اگر ہم یہ 2 بریڈ جو میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا، یہ ہو گئی آپ کی امپورٹڈ بریڈ، پیورلی امپورٹڈ بریڈ اینیملز ہو گئے۔ اب ہم بات کریں گے لوکل بریڈز کی، جو ہمارے پاکستان کی لوکل بریڈ ہے۔ اس میں سب سے پہلے بات کروں گا ریڈ سندھی کی۔ ریڈ سندھی کسی وقت جو تھی وہ بہترین جانور ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس کا جو پیور بریڈ آپ کو مل جایا کرتا تھا، مگر اب جو ہے بدقسمتی سے نسل کا شکار کر کے اس کی نسل کو جو ہے وہ کافی کم کر دیا گیا، اور اگر مل بھی جاتی ہے شادونات تو وہ کسی حد تک پیور اینیمل نہیں ہوتا۔ تو لیکن میں آپ سے بات کروں گا، اگر آپ کو ریڈ سندھی پیور مل جاتی ہے تو اس کی خصوصیات کیا ملیں گی آپ کو۔ پہلے بات کروں گا اس جانور کی اوریجن کی۔ اوریجن جو ہے اس کا کوہستان ہے، اور ٹھٹا، دادو، بدین اور کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ جانور آپ کو مل جاتا ہے۔ کلر کی بات کروں تو یہ کلر اس کا ڈارک براؤن یعنی مرون کلر کا یہ جانور پایا جاتا ہے۔ تھک جو اس کے جو سنگ ہوتے ہیں وہ اس کے چوڑے سائز کے سنگ ہوتے ہیں، اور چوڑے اور لمبے سنگ ہوتے ہیں اس کے۔ اور جو اس کا کیونکہ یہ دیسی اینیمل ہے تو اس کا جو کوہان ہوتا ہے، میل کا جو کوہان ہوتا ہے وہ ویل ڈیولپڈ کوہان ہوتا ہے، اور فیمیل کا جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے، لیکن سائز میں مقابلتاً میل کے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اڈر اس کا بہت ہی شاندار قسم کا اڈر ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا نہیں ہوتا، میڈیم سائز کا ہوتا ہے۔ اس کے ٹیٹس کی بات کی جائے تو ٹیٹس جو ہوتے ہیں اس کے لمبے ہوتے ہیں تھوڑے سائز میں اور موٹے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے تمام لوکل بریڈز میں اسی قسم کے ٹیٹس پائے جاتے ہیں۔ ملک ایلڈ جو ہے اس کی تقریباً 1200 سے 1800 لیٹرز کی اس کی ملک ایلڈ ہوتی ہے۔ لیکٹیشن اس کا 265 ڈیز کا ہوتا ہے۔ سروس پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 210 دن کا ہوتا ہے۔ سروس پیریڈ پہ میں بتاتا چاہوں، سروس پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب ایک جانور دودھ دے دیتا ہے تو دوبارہ جب تک وہ ہیٹ پہ آتا ہے، یعنی ایک بچہ دینے کے بعد جب جانور دوبارہ ہیٹ پہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں سروس پیریڈ۔ تو وہ ہے اس کا تقریباً 210 دن۔ کلوک انڈیکس یعنی کہ بچہ دینے کا جو وقفہ ہوتا ہے ایک بچے دوسرے بچے کے درمیان وہ تقریباً 495 دن کا ہوتا ہے۔ جسٹیشن یعنی کہ پریگنینسی پیریڈ اس کا تقریباً 288 دن کا ہوتا ہے۔ تو اور اچھا، یہ ایک کیونکہ پیور لوکل بریڈ ہے ہماری، تو اس کا جو ایک بٹر فیٹ ہے بہت ہی شاندار ہوتا ہے، تقریباً 5.02 سے 5.10 تک اس کا بٹر فیٹ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کی ایک تیسرے نمبر کا تیسرے نمبر میں پیمنٹس نمبر جانور کا ہوتا ہے ریڈ سندھی، اور یہ پہلی آپ کی لوکل بریڈ ہے۔ تو اگر ہم چوتھے نمبر کی جو جانور کی بات کریں اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کی لوکل بریڈ ہے وہ ہے ساہیوال بریڈ۔ ساہیوال بریڈ ایک شاندار اور نایاب اور ایک بہت ہی معروف بریڈ پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گولے اس بریڈ کو جو ہے وہ اپنے یہاں لے گئے اور انہوں نے اپنے نام سے اس کو جو ہے وہ
اوریجن بنایا، جیسے کہ آسٹریلین فریزین ساہیوال، وہ ساہیوال کے بریڈ کو یہاں سے لے گئے اور انہوں نے اپنی بریڈ بنائی، اس کا نام رکھا آسٹریلین فریزین ساہیوال۔ تو یہ ہماری ساہیوال بریڈ جو ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی نایاب بریڈ ہے۔ اگر اس کی اوریجن کی بات کیا جائے تو یہ اس کا اوریجن ہے ساہیوال، اوکاڑا، ملتان اور پاک پٹن میں یہ بریڈ بھی پائی جاتی ہے۔ تو کلر اس کا جو ہے وہ لائٹ براؤن اور سم ہاؤ جو ہے وہ ریڈش کلر کا ہوتا ہے۔ میل کا جو ہے میل کا کلر جو ہے وہ ریڈ سے ملتا جلتا، کبھی اس کے کندھوں پہ کالا رنگ بھی آ جاتا ہے۔ تو ملک ایلڈ جو ہے اس کی ایوریج اگر میں بتاؤں تو 1500 سے 2200 لیٹر اس کی ملک ایلڈ ہوتی ہے۔ بٹر فیٹ اس میں تقریباً 5 سے 6% کا بٹر فیٹ بھی ہے، بہت ہی بہترین بٹر فیٹ ہے اس کے اندر، یہ 5 سے 6% کا بٹر فیٹ ہوتا ہے۔ سائز جو ہے وہ اس کا میڈیم سائز ہوتا ہے، اور اس کے اڈر کی بات کی جائے تو لارج ان سائز اڈر ہوتا ہے۔ یہ اس کی جانور کی بہت ہی خصوصیت ہے کہ اس کا جو اڈر سائز ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ٹیٹ اس کی جیسے کہ اس کے موٹے ہوتے ہیں اور چوڑے ہوتے ہیں، اور اس کا جو اس کی اگر ہم بات کریں سروس پیریڈ کا، وہ تقریباً 155 دن کا ہوتا ہے۔ کلبنگ انڈیکس اس کی تقریباً 440 دن کی ہوتی ہے۔ پریگننسی پیریڈ اس کا تقریباً 285 دن کا ہوتا ہے۔ میچورٹی کے وقت اس کا جو میل کا وزن ہوتا ہے وہ 400 سے 500 کلو کے درمیان، فیمیل کا جو وزن ہوتا ہے تقریباً 400 سے 500 کلو کے درمیان ہو جاتا ہے، اور میل کا وزن تقریباً 800 سے 900 کلو کے درمیان بھی پہنچ جاتا ہے، بشرط ہے کہ یہ اس کو اچھی فیڈ کرائی گئی ہوئی۔ جیسے اس بریڈ کی میں اگر بات کروں، اس کے بیل خاص طور پہ جو ہے وہ ڈوئل پرپس میں استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی سمہاؤ تو جو ہے وہ ساہیوال گائے جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں کیٹل یعنی کہ گوشت کے کام میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اب یہ ہماری ہو گئی دوسرے نمبر کی، یعنی دوسرے نمبر کی ہماری لوکل بریڈ ہو گئی، اور چوتھے نمبر کی ہماری کمرشل ڈیری بریڈ کے نمبر پہ یہ جانور آتا ہے۔ اب ہم بات کریں پانچویں نمبر کی جو جانور ہے وہ ہے چولستان بریڈ۔ چولستان بریڈ بھی اپنے اندر ایک شاہکار جانور کی ایک شاہکار ہے، اور اس کو جو مدر آف آل کاؤ بھی کہا جاتا ہے۔ اب مدر آف آل کاؤ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا اوریجن بتاتا چلوں، جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ یہ چولستان ڈیزرٹ میں یہ جانور پایا جاتا ہے، اور اب تو بہاولپور، باول نگر اور رحیم خان جیسے علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ سائز ہارن کا جو سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، ہائٹ اس کی اونچی ہوتی ہے، اور ہینڈ جو ہوتا ہے یعنی اس کا جو کوہان ہوتا ہے وہ ایک لارج ویل ڈیولپڈ لارج سائز میں سے کوہان ہوتا ہے۔ فیمیلز کا ظاہر سی بات ہے کہ ایک چھوٹا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ اڈر اس کا میڈیم سائز کا ہوتا ہے۔ ٹیٹ اس کے ویسے ہوتے ہیں جیسے کہ اور جانور لوکل جانور جیسے ہوتے ہیں، موٹے اور چوڑے اس کے ٹیٹ ہوتے ہیں۔ ملک ایلڈ کی بات کی جائے تو تقریباً 1500 سے 1800 لیٹرز ملک ایلڈ ہوتا ہے۔ میل کا میچورٹی وزن تقریباً 400 سے 500 کیجی کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ فیمیل کا تقریباً 350 سے لے کے 400 تک کا وزن اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ بریڈ بھی میں نے بتایا ہے آپ کے لیے ڈوئل پرپس بریڈ ہوتی ہے۔ سروس پیریڈ اس کا تقریباً 140 دن کا ہوتا ہے۔ جسٹیشن یعنی کہ پریگننسی پیریڈ اس کا 285 دن کا ہوتا ہے۔ اب یہ بریڈ جو ہے کیونکہ لوکل بریڈ اگر میں تمام لوکل بریڈز کی بات کروں تو ہمارے اپنے پاکستان کی جو وہ پہلی کلبنگ دیتی ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی میچورٹی تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیور بریڈ اینیملز ہوتے ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے یہ جانور بھی تقریباً 50 مہینے سے لے کر تقریباً اپروکسیمیٹ 4 سال بنتے ہیں، تقریباً 4 سال پہ جانور جا کے جو ہے وہ پہلی کلبنگ کرتا ہے۔ یہ چیز آپ کو تمام لوکل جانوروں میں ہمارے ملے گی، اسی لیے جو ہے وہ ہمارے فارمر حضرات جو ہے پہلے امپورٹڈ بریڈز کا تعین کرتے ہیں، جس کو میں فرسٹ اسٹیپ پہ منع کرتا ہوں۔ ہاں، آپ کراس بریڈ اینیملز کا تعین کریں، وہ ہمارے بگنرز کے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ 5 بریڈز جو میں نے آپ سے جن کا ذکر کیا، جن کو آپ اپنے ہرڈز میں شامل کر کے ایک منافع بخش کاروبار کر سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ ہادی حسنین کو اجازت دیجیے، اور ہاں، اب اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی موٹیویشن کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ ہادی حسنین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔